الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. متفق علیہ. بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی 2 آیتیں اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے. جو آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اللہ کو چھوڑ کر آپ کسی ایسے کو نہ پکاریں جو نہ آپ کے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. یعنی جس کے اندر یہ پاور اور اختیار نہیں ہے کہ آپ کو ذرہ برابر نفع پہنچا سکے یا ذرہ برابر نقصان پہنچا سکے، ایسے آدمی کو پکارنے کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا جو ذات اس کا اختیار رکھتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اسے پکارا جانا چاہیے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا، غیر اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور ظلم کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کے غیر مناسب مقام میں پہنچا دینا. اللہ رب العالمین عبادت کا مستحق ہے. اللہ رب العالمین دعا و پکار کو سنتا ہے. اللہ رب العالمین ہر ایک کی حاجت براری کرتا ہے. اللہ رب العالمین مشکل کشا ہے. اللہ رب العالمین نفع نقصان کا مالک ہے. یہ سارے اختیارات کسی غیر کو دے دینا یہ ظلم ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں مخاطب کیا گیا، لیکن آپ کے ذریعے پورے افراد انسانی بلکہ پورے امت محمدیہ کو خطاب ہے کہ اے امت محمدیہ، تمہارا نبی اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھے تو تم سب کے سب ظالم ہیں، اور اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ان اللہ لا يحب الظالمین. وہ ظلم کسی بھی طرح کا ہو، وہ ظلم چاہے اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جسے شرک کہا جاتا ہے، وہ ظلم اس کے بندوں کے ساتھ ہو یا انسان کا خود اپنی ذات کے ساتھ ہو، کسی بھی طرح کا ظلم اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں گویا دھمکا رہا ہے
کہ اگر تم نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھا، خیر و شر کا اختیار کسی اور کی طرف منسوخ کیا، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور مسلمانوں یہ عقیدہ رکھو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ رب العالمین اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے، تمہارے لیے کچھ خرابی چاہے، تمہیں کسی مصیبت سے دوچار کرنا چاہے، تمہارے کسی عزیز کی جان نکال لینا چاہے اللہ تعالیٰ، تو کوئی ایسا زمین پر نہیں پیدا ہوا ہے جو اللہ کی چاہت کو روک دے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی موت برحق رکھا ہے تو اس کے وقت کو ٹال دے، کسی پر بیماری رکھا ہے تو اس بیماری سے وہ شفا دے دے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی عقیدہ رکھو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اگر خیر و بھلائی پر آ جائے، تمہارے ساتھ اللہ رب العالمین بہت ساری کامیابیاں لکھا ہوا، تمہارے ساتھ اللہ رب العالمین ہر طرح کی آشائش لکھ دے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اور اسی چیز کا درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب وہ ان کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف سے، تو اسی کا درس سکھایا اور کہا بچے میں تجھے کچھ کلمات کہتا ہوں، اسے یاد کر لے۔ انہی کلمات میں سے یہ بھی آپ نے سکھایا کہ عقیدہ رکھ لے کہ پوری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، تو تجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی، الا یہ کہ اللہ نے تیری تقدیر میں جو لکھ رکھا ہے۔ اور پوری دنیا تجھے فائدہ پہنچانے پر آ جائے تو تجھے ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ فائدہ تیرے حق میں لکھ رکھا ہے۔ تو ہمیں تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں عقیدہ بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی اس مصیبت سے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ مشرکین کے ساتھ آپ کی جنگیں ہوں، آپ شکست کھا جائے تو اسے کوئی جیت میں تبدیل نہیں کر سکتا، فتح اور کامرانی سے کوئی ہمکنار نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ نے جیت لکھی ہے تو کوئی شکست میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ رب العالمین کا یہ فضل کا لفظ بار بار اللہ تعالیٰ یہاں استعمال کر رہا ہے۔ یہ فضل کیا خیر کے مقابلے میں اللہ نے فضل کیوں استعمال کیا ہے، ایک نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے پھر بھی وہ اللہ کے فضل سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازتا رہتا ہے، حالانکہ وہ اس فضل کے اس خیر کے مستحق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے کہ ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کے پابند نہیں ہے مگر نمازیوں سے زیادہ روزی کماتے ہیں، اور باہر دندناتے ہوئے پھرتے ہیں نعرہ لگاتے ہوئے کہ تم مسجد میں سر رگڑ کر کے کیا پائے، ہم بنا نماز پڑھے دیکھو کوٹھی بلڈنگ بنگلہ بنا لی۔ اللہ کا فضل ہے میرے بھائیوں، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی اپنے بندوں میں سے، نافرمان بندوں کو بھی اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش، اور فرما برداروں کو بھی اللہ رب العالمین نوازتا ہے، لہذا فرما بردار اترائے نہ، گھمنڈ نہ کرے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وهو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اپنی کاہلی سستی کی عادتوں کو اپنے لیے خوبی نہ سمجھو، اپنی نافرمانیوں کو یہ مت سمجھو کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے۔ نافرمانوں سے اللہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا ہے، اللہ نافرمانوں سے کبھی نہیں خوش ہوتا ہے۔ نافرمانیاں ہمارے لیے عذاب کا سبب ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، خود بخود کسی کو لگنے والی نہیں ہوتی، ولا طیرہ، اسلام کے اندر کوئی بدشگونی نہیں ہے، بدفعلی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اسلام کے اندر بذات خود منحوس نہیں ہے، ولا طیرہ،
वला हाम्मा, और न ही परिंदों की के ताल्लुक से जो अकीदा रखा जाता है, इस तरह की बदअकीदगियां भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रखती। वला सफर, और ना ही माहे सफर या सफर नाम की जो बीमारी है उसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने दो अल्फाज की और ज्यादा की, वज़ादा मुस्लिम वला नौउन वला गौल, ना किसी नक्षत्र के अंदर खुद ब खुद ये ताकत है कि वो बारिश बरसा सके या किसी की किस्मत बदल सके, और ना ही भूत प्रेत का मामला है। तो ये हदीस है और आयत करीमा है। इसी हदीस और आयत करीमा की रोशनी में आप हजरात के सामने चंद बातें माहे सफर से मुताल्लिक बयान कर रहे हैं। मेरे भाइयों, माहे सफर ये इस्लामी साल का दूसरा महीना है जो मुहर्रम के बाद और रबीउल अव्वल से पहले आता है। इस महीने के अंदर कोई भी खास किस्म की इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। वही नॉर्मली इबादतें जो आप दूसरे महीनों में किया करते थे, इस माह को के अंदर जब आप सांस ले रहे हैं तो इस माह में भी उन्हीं इबादतों को इस्तिकामत के साथ अंजाम दीजिए, सुस्ती कोताही से बचाइए अपने आप को। लेकिन इस्लाम का नाम लेने वाले बहुत सारे नाम में हाथ मुसलमानों ने, जिस तरह दूसरे महीनों में बहुत सारी बिदअत और खुराफात रस्म और रवाज को गढ़ लिया है, माहे सफर के अंदर भी बहुत सारी बिदअत और खुराफात को उन्होंने जन्म दे दिया है। और इसका अंदाजा कहाँ से होता है? जब हम कैलेंडर देखते हैं, जब हम जंतरिया देखते हैं, तो कोई महीना ऐसा खाली नहीं है कि उसके अंदर कोई उर्स ना लगे, कोई मेला ना लगे, कोई रस्म रवाज ना हो, या ऐसा ना हो उसके अंदर कि कुछ बिदई और रस्म रवाज की चीजें अंजाम ना दी जाए। ऐसे ही सफर का महीना भी है, इसके ताल्लुक से भी बहुत सारी चीजें लोगों ने अपने तौर पर गढ़ रखी, मगर इस्लाम ने इन सारे अकीदों की तरदीद की है। इस्लाम जब आया तो जमाने जाहिलियत की जितने भी बदअकीदगियां थी, तमाम बदअकीदगियों पर उसने कदगन लगाया, रोक लगा दिया है। और आज भी बहुत सारे लोग जो जमाने जाहिलियत की तरह से अकीदा रखते हैं या उनसे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं, उन पर भी रोक लगाता है, ये कह करके ला अदवा वला तियरा वला आम्मा वला सफर, कि ना तो कोई बीमारी बजाते खुद मुताती है और ना ही कोई बदशुगूनी बदफाली है, किसी काम के अंदर नहुसत नहीं है, और ना उल्लू का बोलना ये नहुसत के अंदर आता है, और ना ही सफर का महीना मनहूस। इस्लाम ने रोक लगा दिया है, मगर फिर भी बहुत सारे लोग ये सब साफ साफ अकीदा बयान करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग बदअकीदगी, बदफाली, बदशुगूनी के शिकार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया, ला अदवा, कोई बीमारी मुताद्दी नहीं होती। यानी इसमें जो आपने नफी की है, इनकार किया है कि कोई बीमारी बजाते खुद नहीं फैलने वाली है, यानी उसके अंदर यह तासीर नहीं है कि वो दूसरे को बजाते खुद जा करके लग जाए। अल्लाह की मशीयत और इरादा जब तक नहीं होगा तब तक वो बीमारी किसी को लग नहीं सकती है। मुसलमान को यह अकीदा रखना चाहिए, अल्लाह ताला चाहेगा तो लग सकती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियों का रिसर्च डॉक्टरों ने साइंसी तौर पर करके बताया है और इस्लाम से साबित भी है। जैसे जुकाम है, दिल की बीमारियां हैं, कोढ़ की बीमारियां हैं, इस तरह की चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को इसके असरात या छुआछूत हो सकता है। इसीलिए हमें हुक्म दिया गया है जब किसी को खांसी आए, छींक आए तो उसे अपने मुंह पर हाथ रखना चाहिए, क्योंकि उसके मुंह से जब जो जर्रात है जरासीम के, नाक से जो जर्रात है जरासीम के, वो फैलने वाले हुआ करते हैं। तो हमें हुक्म दिया गया है मुंह पर हाथ रख करके छींको, छींक की आवाज को, खांसी की आवाज को दबाओ, बुलंद आवाज से ना खांसो, सामने वाले को तकलीफ ना हो किसी तरह की, और अल्हम्दुलिल्लाह कहो जब छींक आएगी, और सामने वाला जो छींक सुन रहा है वो कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। तुम्हारे अंदर अगर इससे कोई बीमारी है, जुकाम है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें शिफा अता फरमाए। और फिर छींकने वाला कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी रहनुमाई फरमाए, तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे हाल अहवाल, तुम्हारे बाल बच्चों को अल्लाह ताला दुरुस्त रखे। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, तो बात साइंसी तहकीकात से चीज साबित है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جو یہاں منع کیا ہے وہ یہ اس لیے منع کیا ہے کہ یہ چیزیں بھی جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو لگ نہیں سکتی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑ کے مریض سے تم ایسے بھاگو جیسے شیر سے بچنے کے لیے بھاگتے ہو۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے، اسی عقیدے پر لا کے فٹ کیجیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک نہیں ہو سکتی، یعنی بذات خود فی نفسی ہی کسی مرض کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو لگ جائے۔ تو آپ نے یہاں یہ نفی کی ہے کہ بذات خود نہیں لگ سکتی، اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ اللہ تعالیٰ چاہ لے تو بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جاہلی عقیدے کی تردید کر رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں تھا بیماری بذات خود کسی نہ کسی کو لگ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ساری چیزیں اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی چیز کسی کو نہیں لگ سکتی، کوئی بھی بیماری کسی کو پھیل نہیں سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑھی کے برتن میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، کوڑ زدہ شخص ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر بھاگتا ہے۔ اور آپ کا عمل کیا ہے؟ کوڑ زدہ شخص کے برتن میں بیٹھ کر کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوڑی مریض اسی برتن میں کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو وہ شخص ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، لیکن جس کے اندر اس طرح کی بدعقیدگی آ جاتی ہے وہ آدمی ان چیزوں سے دور رہے، جس سے وہ بدعقیدگی کا شکار ہوتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں کو جو بدعقیدگی کے شکار ہیں، جو بدفعلی اور بدشگونی کے شکار ہیں، جو نحوست ہر چیز کے اندر دیکھتے ہیں، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مرض ہم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے، وہ مولانا، وہی کارساز۔ میرے بھائیوں، جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں، دکھ، بیماری، موت، غم، پریشانی، یہ سب تقدیر الہی کا حصہ ہے، تو یہ ساری مصیبتیں انسانیت کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتی ہیں، زندگی جینے کا ایک جذبہ پیدا کرتی ہے، ورنہ وہ ہواؤں سے بھی ڈرنے لگے گا، انسان کی پرچھائیوں سے بھی ڈرنے لگے گا، انسان سے لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کو خوخار سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عقیدہ رکھو پہلے کہ جو بھی مصیبت پہنچ رہی ہے، ہمارے عزیز کا انتقال ہو جا رہا ہے، ہمیں کسی بھی طرح کی بیماری سے ہم اللہ تعالیٰ دوچار کر رہا ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ تقدیر الہی کا حصہ ہم اپنی جانب سے نہیں لا سکتے، نہ کوئی لا رہا ہے ان تمام چیزوں کو۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو جائے گا تو ہم پھر اس طرح کے عقیدے سے آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ولا تیارا، نہ تو اسلام کے اندر کوئی بدشگونی ہے۔ تیارا یہ تطیرن کا مصدر، اس کا معنی ہوتا ہے کسی پرندے کو اڑا کر کے بدفعلی لینا۔ مشرکین عرب عموماً ایسا کرتے، جب انہیں کہیں جانا رہتا تو ایک پرندہ اڑاتے، اگر وہ پرندہ داہنی طرف اڑا تو اپنے لیے اچھا شگون سمجھتے تھے، اور اگر وہ بائیں طرف یعنی لیفٹ جانب اڑ گیا تو اپنے لیے اسے بدشگونی سمجھتے تھے، اور جس کام کو کرنا چاہتے تھے اس سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے۔ یہی بدشگونی ہے، یہی بدعقیدگی ہے، یہی بدفعلی ہے۔ اسلام اسی سے منع کرتا ہے کہ کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اور کچھ ایسی چیز دیکھ کر کے اپنے آپ کو روک لے کہ میں اگر گیا تو اس میں خیر و برکت نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے استخارہ کا عمل رکھا ہے، ہم استخارہ کریں، فرض نمازوں کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد استخارہ کی دعا کرتے رہیں اللہ رب العالمین سے، بدعقیدگی کے شکار نہ ہو، توہم پرستی کے شکار نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں الطیرۃ شرک
अत्तियरतु शिरकुन, बदशुगूनी शिरक है। यानी कोई चीज आपको काम करने से रोक दे कि ये दिन अच्छा नहीं है, ये तारीख अच्छा नहीं है, ये महीना मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये घड़ी ये लम्हा मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये जगह मेरे लिए अच्छी नहीं है, इस तरह कह करके आप दुकान हटा ले, दुकान की ओपनिंग ना करे, शादी ब्याह की डेट ना रखे, या कोई भी खैर का काम उन तारीखों उन महीनों में ना रखे, यही बदशुगूनी है, यही बदशुगूनी है। और कहा गया कि ये बदशुगूनी क्या है? शिर्क। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हमारे अंदर ये चीज पाई जाती थी, लेकिन हमने इसका इलाज कैसे किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर जब हमने भरोसा करना मुकम्मल तौर पर शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों से इस बदशुगूनी को निकाल दिया। तो बदशुगूनी का इलाज क्या है? अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। कोई भी मुसीबत तकलीफ पहुंच रही है तो उसे अल्लाह की तरफ से समझो। वला हाम्मा, उल्लू जो जानवर होता है इसके अंदर भी कोई नहुसत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब कोई मैयत मर जाती, किसी को किसी ने कत्ल कर दिया, तो उल्लू आकर के उसके घर पर चिल्लाता है और कहता है कि मकतूल का किसास लो, जब तक किसास नहीं लोगे तब तक मैं सैराब नहीं हो सकता, तब तक वो पुकारता रहता है। ये जाहिलियत का अकीदा। आज भी बहुत सारे लोग बहुत सारे परिंदों से जो है बदशुगूनी लेते हैं। चिपकली ने कुछ मुंह हिला दिया तो उसकी अलग बदशुगूनी, घर पर कौवा आकर के बोल दिया तो समझते हैं कि मेहमान आने वाले हैं, उसकी अलग बदशुगूनी। उल्लू बोल दिया तो किसी की जान जाने वाली है। एक और परिंदा है, वो अगर रात में मडला दे, किसी के घर को चक्कर लगा दे तो समझते हैं कोई ना कोई आफत आने वाली है। तो इंसानों ने न परिंदों को छोड़ा है, न जानवरों को छोड़ा है। बिल्ली सामने से रास्ता काट दे तो समझते हैं आगे बढ़ना मेरे लिए खैर का बाइस नहीं है। ये सब तवहूम परस्ती है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अपना अकीदा दुरुस्त रखो। इंसानों को भी बहुत सारे लोग मनहूस समझते हैं। अगर कोई फकीर सुबह सुबह टकरा जाए तो कहते हैं आज का दिन मेरा पूरा का पूरा खराब हो। अगर कोई आदमी पहला कस्टमर आए और उधार लेकर के जाने की कोशिश करे तो कहते हैं बोहनी खराब हो जाएगी। आपका भरोसा अल्लाह की जात पर नहीं है। वो आदमी मजबूर है, उसकी मदद करना चाहिए, तुम्हें अच्छा शुगुन लेना चाहिए कि मैं इसकी मदद के जरिए से अल्लाह ताला की और रोजियां हासिल कर सकता हूँ। क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। और हम कहते हैं हमारी बोहनी खराब करते रहे। ये सब तवहूम परस्ती है। और इस तरह के ताल्लुक या अकीदे जो भी रखे जाते हैं ये सब शिर्की अकीदे। वला सफर भी मनहूस नहीं है, माहे सफर भी मनहूस नहीं। सफर के बारे में अहले अरब इसकी वजह तस्मीया क्या, सफर के माने होते हैं, बहुत सारे लोगों ने वीरान के किए हैं, जीरो के किए हैं। यानी इस माह के अंदर कोई भी खैर बरकत वाला काम अगर आप शुरू करेंगे, शादी ब्याह हो कुछ और हो, तो ये सारे पायदार नहीं हो सकते, इसके अंदर खैर बरकत नहीं आ सकती। ये अकीदा रखा जाता है, ये अकीदा सरासर इस्लाम के खिलाफ। बहुत सारे लोगों की शादियां इसी माह के अंदर हुई। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह इसी माह सफर में हुआ। जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह इसी माह सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। क्या नऊज़ बिल्लाह उनकी शादियां नहीं चली है? उनसे खैर और बरकत वाली शादियां और किसकी हो सकती है? उस शादी की वजह से जन्नती औरतों की सरदार बन गई हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। और आप कहते हैं महीना मनहूस, शादी ब्याह की रस्में नहीं अदा की जाती है इसके अंदर, और इसी तरह से और भी कोई खैर का काम नहीं किया जाता है। कहते हैं कि माह मुहर्रम में हजरत हुसैन को निकल लिया और माह सफर में हजरत हसन को निकल लिया, क्योंकि हजरत हसन की शहादत माह सफर के अंदर है और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत माह मुहर्रम के अंदर है। कहते हैं दोनों महीने में हो सकते हैं। अहले अरब क्या करते थे, इसका नाम सफर इसलिए पड़ा कि अहले अरब मुहर्रम के महीने को आगे पीछे करते थे, क्योंकि मुहर्रम का महीना हुर्मत वाले महीनों में से ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, वो खूंखार कौम, लड़ाकू, जंगजू, 3 महीने घरों में बैठना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो क्या करते, मुहर्रम के महीने को बदल देते, मुहर्रम के महीने की जगह पर सफर को ले आते, क्योंकि ये हुर्मत वाला नहीं है, और सफर की जगह पर मुहर्रम को ले आते। इसी को कुरान ने नसी कहा, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र। ये नसी करना, महीने को अदल बदल करना,
یہ کفر کے اندر مزید زیادتی ہو، ایسے بھی کافر ہو اور یہ کفر پر کفر کر رہے ہو تو اللہ رب العالمین نے اس عمل کو نسی قرار دیا اور یہ ظلم ہے، زیادتی ہے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب سفر کا مہینہ آتا 3 مہینے تو برداشت نہیں کر سکتے، لڑائی کے لیے جنگ کرنے کے لیے گھروں سے نکل جاتے، ان کے گھر خالی ہو جاتے، پورا گھر ویران ہو جاتا تھا، اس وجہ سے گھروں میں کوئی نہ ملتے، گھر ویران رہنے کی وجہ سے سفر کے مہینے کو بعض اہل علم نے کہا کہ اس لیے اسے سفر کہا جاتا ہے، اس لیے نہیں سفر کہا جاتا ہے اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی خیر کا کام انجام نہیں دے سکتے۔ بعض لوگوں نے سفر کی ایک تعریف یہ کی ہے کہ سفر ایک کیڑے کا نام ہے، ایک کیڑے کا نام ہے جو انسان کے پیٹ میں جب پیدا ہو جاتا ہے تو اتنا کھاتا ہے کہ اس کی بھوک ہی ختم نہیں ہوتی، جسے جوع البقر کہا گیا ہے۔ گائے کے پیٹ میں بھی جب یہ بیماری آ جائے جانوروں کے پیٹ میں تو اس کی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، تو ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے اتنا کھاتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، وہ شہید طعام ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کھانے کی بیماری لگ جاتی ہے ایسے لوگوں کو، جوع البقر۔ اور ایک کیڑے کا بھی نام ہے، ایک مرض کا بھی نام ہے کہ اگر وہ لگ جائے تو خارش کھجلی سے بھی زیادہ پھیلنے والی ہوا کرتی ہے۔ یہ مختلف طرح کی تفسیر ہے سفر کے بارے میں اہل علم نے کی ہے۔ اسلام نے کہا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بالخصوص ماہ سفر کے اندر بدعقیدگی کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں، اس سفر کے مہینے کے اندر وہ بلاؤں کے نزول کے تعلق سے ایک عقیدہ رکھتی ہیں جسے 13 تیزی کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ 13 تیزی کا عقیدہ، اس کا جو شروع کے جو دن ہے اس میں تو اتنی بلائیں نہیں نازل ہوتی ہیں، دوسرے جو مہینے اس میں اتنی بلائیں نہیں نازل ہوتی، لیکن سفر کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک یہ لوگ کہتے ہیں کہ ماہ سفر میں صرف 9,20,000 بلائیں صرف نازل ہوتی، ماہ سفر کے 13 دنوں کے آغاز میں۔ پورے سال بھر میں جو بلائیں نازل ہوتی ہے 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، لیکن صرف سفر کے اندر 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یعنی سفر کو اس طرح بیان کر کے اتنا منحوس قرار دیا گیا ہے، جب اتنی بلا والی چیز ہے تو وہاں کون جائے گا، کون اس کے اندر کام شروع کرے گا، کون اپنے بچی کو جو ہے گڑھے میں گرائے گا، کون شادی بیاہ کی رسمیں انجام دے گا جب اتنی بلاؤں والا یہ مہینہ ہے۔ یہ 13 تیزی کا عقیدہ ہے اور اسی عقیدے کے تحت بہت ساری جو ہے مائیں بہنیں اپنے سرہانے 13 تاریخ کی سفر کی 13 تاریخ کو دال، ماش کی دال ہے یا اور کچھ ایسی چیزیں کھانے پینے والی چیزیں ہیں اپنے سرہانے رکھ کے سوتی ہے، لوہا کی چیز کوئی بھی ہتھیار ہو چاقو ہو کچھ نہ کچھ سرہانے رکھ کے سوتی ہے کہ بلا آئے گی تو اس سے دور رکھے گی، اور صبح جب فقیر صدا لگاتا ہے کہ 13 تیزی کا صدقہ کرو، یہ اندھیرے ہی اندھیرے میں سے اذان بھی نہیں ہوئی ہوتی فجر کی تبھی وہ چلاتا ہے 13 تیزی کا صدقہ کرو، 13 تیزی کا صدقہ کرو۔ جھٹ سے گھر کی بوڑھی ماں اٹھتی ہے اور اس کے جھولی میں صدقہ ڈال دیتی ہے کہ بلا کو ہم نے ٹال دیا ہے، اپنی بلا کو تو ٹال دیا ہے، دیا کس کو ہے، وہ بھی بیچارہ فقیر ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اپنا تو بلا سے بچ گئے دوسرے کو بلا میں ڈال دی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، یہ ظالموں کا عقیدہ ہے، لہٰذا 13 تیزی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اس خرافات سے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بعض لوگ اس 13 دنوں میں سفر کے 13 دنوں میں خاص طور سے اور پورے مہینوں میں بھی شادی شدہ جوڑے کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں، شادی شدہ جوڑے کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں اور ان کی صورت تک نہیں دیکھنے دیتے شروع کی 13 دنوں میں، ان کو ملنے نہیں دیکھتے، عورتوں کو میکے بھیجا دیتے کہ بلاؤں سے محفوظ رہے گی۔ میرے بھائیوں، بلائیں اب مصیبتیں ہمارے اپنے کرتوت سے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ بھی مصیبت آ رہی ہے تمہارے اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں آ رہی ہے، تمہارے کرتوت ہیں ہاتھوں کے، اس کی وجہ سے بلائیں مصیبتیں آ رہی ہیں، ایسے کسی کے گھر پہ بلا نہیں آ جاتی۔ اس لیے عقیدہ درست رکھیے، ماہ سفر کے تعلق سے جو بدعقیدگیاں ہیں ان کو دور رکھیے۔ ایک آخری عقیدہ اسی ماہ سفر کے تعلق سے رکھا جاتا ہے کہ ماہ سفر کا جو آخری چہارشنبہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے
مرض کے آغاز کا دن ہے، مرض کے آغاز کا دن ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں شفایاب ہوئے، آغاز میں شفایاب ہوئے۔ تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ پارکوں میں جاتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بہت ساری درگاہوں کے پاس لوگ جو ہے آپ ٹرالی بھر بھر کے کھانا پکا کر کے لے کے جاتے ہیں، یا وہیں جا کر کے پکا کے کھاتے ہیں۔ اس کا نام دیا جاتا ہے کہ ہریالی کھودنے جاتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں شفایاب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفایاب نہیں ہوئے آخری چہارشنبے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وہاں سے شدت پکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفایاب نہیں ہوئے۔ آپ جو خوشیاں منانے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دھولے سے یہودیوں کے ساتھ خوشی میں شریک ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرض لگا، شدت پکڑی، یہودی خوشی ہوئے، اور آپ کے اس مرض میں کہ یہی مرض ان کی آخری مرض بن سکتا ہے، جب مرض نے شدت اختیار کیا تو انہوں نے آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی، خوشیاں منائی۔ ہم بھی خوشیاں منانے کے لیے پارکوں میں جاتے ہیں، ہم بھی آخری چہارشنبے کو ماہ سفر کے ہریالی کھودنے جاتے ہیں۔ لہذا یاد رکھو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جو بھی کسی قوم کے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو اس عمل کے بنا پر تمہارا حشر یہودیوں کے ساتھ ہو جائے۔ یہ سارے توہمات یا بدعقیدگیاں ماہ سفر کے تعلق سے رکھی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان سب بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ ماہ سفر کے اندر بہت سارے لوگ بدعات کرتے ہیں، اللہ تمام طرح کے بدعات سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جن کے اندر اس قدر بدعقیدگیاں ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین خواتین کے اندر بہت ساری نحوست اور بدفعلی بدشعوری کے عقائد ہیں، طرح طرح کے عقیدے انہوں نے اپنے طور پر گڑھ لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت عطا فرما، اللہ کی ذات پر انہیں بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ ہم سے جو رخصت ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کے سوال و جواب کو قبر کے اندر آسان فرما۔ اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو بے جوڑے کے گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، باپ رشتوں کے لیے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جن کی شادیوں کا مناسب انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما۔ رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی ذریعہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے رب العالمین تمام لوگوں کی پریشانیوں کو تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ بہت سارے انسان اسی ہندوستان کے اندر بارش کو لے کر کے پریشان ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، کھیت جانور سب جو ہے سوکھ رہے ہیں، جانور پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہ رب العالمین ہم پر بھی اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے خیر کی بارش نازل فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔